ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਨਮਾਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 12 ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਵੀ ਆ, ਵਲੀਦ ਮਰਵਾਨ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਭਰਾ, ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 12 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਵਾਇਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਸਬੀਆਂ ਕੋ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਆ ਜਾਂ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਸਫਾ ਆਪਨੇ ਮੁਕਾਤਾ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 30 ਹੈ, ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਅਜ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰਹਿ ਤੇ ਕੰਜਰ ਰਹਿ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਦਾਬ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਲਿਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਬ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਇਮਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਐਸੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 12 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਮਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਸੇ ਦੀ ਗਿਣਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਵੀਆ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮਰਵਾਨ ਵੀ। ਇਹ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। 12ਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 12 ਆਦਲ ਖਲੀਫੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-6 ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 4 ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਨਸਬ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਮਾਮਤ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਬਾਤਨਾ, ਕਿ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਇਮਾਮਤ, کہ جہدے پاروں لوگ ولی بنے ہیں ولایت سکھی نا، پیری مریدی طریقت، یہ پہلا امام علی ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ پیر میرے اشارے نہیں اتنے پھر خلیفہ بلا فصل یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک سیکنڈ تو دا بھی وقفہ نہیں حضور تو بعد ہوئی، مگر ایک خلاف تے ظاہری ہے کہ حکومت اور ملک دا نظام وہ خلیفہ ابو بکر گل جڑی چج نہ حل کرنی تھی، یہ باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سارے مجد الثانی من دے ایڈے شیعہ دے دشمن کہ اسی نظر مار چکے ہیں سلوک کے اندر کہ کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی اور 12 نہیں منتا۔ یہ ولایت دے امام ہے، باطنی امامت نہ کو کیوں پائی میرے گل حل کریں۔ ظاہری خرافت جڑی نا کہ حکومت انہوں نے ملی ہے، یہ میرے کو سمجھو میں وہ ساریاں رٹ چکا آیا منصب امام دے، ساریاں حفظ ہے من کا جھوٹ ہے۔ کیا بگڑتا ان کا؟ جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ یوسف علیہ السلام جو تھے 12 بھائی نہیں تھے، مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی۔ اب کیوں کہیں کہ اور بھائی نہیں تھے؟ کوئی کتاب نہیں شیعوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹیاں نہیں تھیں، نہیں خدیجہ سے تھی، حضور کی تھی، نکاح بھی اسی طرح ہوئے۔ جھوٹی باتیں ہر گروہ نے بنا رکھی۔ اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں، جو سچی ہے علانیہ ساتھ، جو غلط ہے حوالے سے کتابیں دیکھ لو، ان سے بڑی کوئی ہے شیعوں کی میرے پاس لاؤ۔ وہ چلو وہ تو ایک الگ بات ہے، بچہ اس پر میں نے امامت پر خطبے نہیں دیے، اور وہ تہران گئے اور انہوں نے جب اردو میں کر کے سنے، انہوں نے کہا 14 سال میں اس طرح ہمارا رد نہیں کوئی کر سکتا، یہ تو پی ایچ ڈی سے کوئی اگلی ڈگری ہوتی تو اس آدمی کو دیتے۔ جڑ پر میں نے کلاڑے چلائے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں، کون سی حدیثیں جس سے کہتے ہیں کہ امام منصوص ہے، ان پر علمی بحث کی، برا برا نہیں شیعہ یوں ہیں وہ ہیں نہیں، میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموع البیان کو چنا کہ ادب سے لکھی ہے، بہت عالمانہ ہے، شیعہ سنی دونوں کی اس نے سارا علم اکٹھا کیا، 6ویں صدی میں تھا علامہ طبرسی، تو اس میں چلیے کہ کون سی حدیثیں جس میں آتا کہ انما ولیکم اللہ یا بلغ ما انزل جو تھی نا، ایک ایک کھلی کہ وہ حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ آیت اتری، ان پر شیعوں کے علم رجال سے بحث کی کہ ہم کہیں نا یہ راوی کمزور ہے، یہ نہیں بات بنے گی، وہ کہیں گے تم تو کہو گے، ان کی کتابوں سے نکالا کہ تمہارے محدثین مانتے ہیں کہ ان روایتوں میں کوئی جان نہیں، مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح کے جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، بنیاد اتنی کمزور کا بیتلن مکڑی کا ڈالا۔ میرے سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی حمایت کروں گا، جو صحیح شیعوں کو بھی اگر ایمان چاہیے میرے پاس آ جائے، جو اہل بیت کی محبت میں کوٹ کوٹ کر بھرتا ہوں، مگر جو جھوٹی باتیں ان کی میں نہیں کرتا، بالکل بنائی۔ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، مجھے ملے بھی نہیں ہسپتال میں سے اتفاق میں،
میاں صاحب شریف نواز شریف کے وہاں ڈاکٹر تھا، اہل حدیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باغی تھا. وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے، میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ، کہیں سے ان کو کیسٹیں میری مل گئی، انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو دی. نہیں یہاں کا تھا اہل حدیث، اس نے جب سنی اس کے تو 14 تب کا روشن ہوگا. اب یہاں ایک بچہ ہے وہ طارق جیولر، جو اس کا چچا وہاں گیا تھا علاج کرانے کے لیے، تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے، انہوں نے کہا فیصل آباد. اس نے کہا وہاں ایک مولوی اسحاق ہے یار، اس سے تم ملو. اس نے کہا نہیں میرے سے ناراض تھا. اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس گئے. اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیسٹیں دی ہیں، میں نے سنا ہے، مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار تھا، وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا. اس نے پھر طارق نے جب بتایا نا کہ چاچا نہیں میرا جاتا، میں جاتا ہوں، وہ نوٹ کرتا بچہ ہر جمعہ بعد میں حوالے بھی اور لی پھر سی ڈی نا. وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا. وہاں کا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تو علماء تھے، پھر انہوں نے بلائے ترجمان، سنی سر، انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے ہیں رد کرتے، مگر اس شخص نے علمی انداز سے رد. ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بحثیں کہ یہ راوی کمزور ہے، وہ 12 خطبے سننے تھے. اور کئی لوگوں نے شفیق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقل مند تھے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کافی. اب کیا کریں بیٹا، مولوی اسحاق شیعہ ہے، مولوی اسحاق فلاں ہے. میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے، سیکھ لو. پوچھنا تھا کہ کیا یہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے 12 امام آئیں گے؟ 12 اماموں کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث میں یا نص میں ایسی بات ہے کہ ان کی تعداد اماموں کی 12 ہی ہوگی؟ نہیں 12 ہی ہوگی، غلط بات ہے. حدیث پاک جو ہے نا اس میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام 12 اماموں تک یا 12 عمراء اور یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اب ہماری سن لیں. اب آج سن لیں حدیث پاک آواز آ رہی ہے آپ تک؟ یہ آواز آ رہی ہے، سنیں آپ سنیں. تسلی سے سنیں. آپ نے جو کہ فرمایا تھا نا وہ غلبہ اسلام کا زمانہ ہے کہ 12 جو ہے نا خلیفے یا 12 امیر یا 12 امام سب لفظ آئے، ان تک اسلام غالب رہے گا. اب یہ جب لوگوں نے سنا تو میرے بچے لوگ رونے لگے. یہ بات جو میرے شیعہ دوست کے 12 اماموں کی خبر، پھر تو خوش ہوتے کہ 12 امام اللہ نے نہیں روئے، جب کہا صرف 12 حکمرانوں تک غالب رہے گا. اچھا آپ توجہ سے ذرا سنیں نا، جب آپ نے کہا کہ 12 امیر، کہیں امیر کا لفظ آتا، کہیں خلیفے کا آتا، کہیں امام کا آتا، معنی ایک کیا. یہ میرے بچے امیر کے معنوں میں یا حاکم کے معنوں میں آتا ہے. بے اختیار امام، بے شک وہ کتنے ولی ہوں اللہ کے مکرموں کو نہیں امیر کہا جاتا. امیر المومن علی ہیں صرف کہ وہ خلیفہ بنے، حکومت ملی ہے. حسن بنے ہیں تھوڑے دیر، باقی جو ہے نا ان کو امام آپ دینی مانو جتنا مرضی اونچا لے جائیں وہ امیر نہیں ہیں. ان کے پاس وقت کی حکومت نہیں ہاتھ میں آئی، ظلم سمجھیں یہ جو نہیں ملا ان کو اقتدار. اور آخر میں امام المہدی ٹھیک ہے وہ ہوں گے امیر. جب آپ نے کہا نا کہ 12 تک اسلام غالب رہے گا تو لوگ روئے پڑے. اب پوچھا گیا اس پہ کیا بات کیا ہوگا، آپ نے فرمایا خون خرابہ. تو رونا کیوں تھا اگر یہ خوشی کی خبر ہوتی جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ 12 امام تھے؟ یہ تو بڑی اطلاع تھی کہ اسلام کی ساری بات. فرمایا 12 تک رہے گا، دنیا اس کے بعد بھی رہے گی، مسلمان چلتے رہیں گے، مگر آپ پر ہر خون خرابہ لڑائی. اور واقعی بنو امیہ کا 12واں خلیفہ جو ہے نا خلیفوں سمیت وہاں سے خون ریزی ہوئی. یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے قتل کر دیا، ان کا اقتدار بھی گیا اور بعد میں ساری سلطنت اسلامیہ میں تباہی مچ گئی. تو ان کے نیک ہونے کی خبر نہیں کہ 12 نیک ہوں گے، نہ قطن نہیں. جن لوگوں نہ تعداد کی، یہ جو کہا نا کہ بس یزید نہیں اس میں نیک ہے، وہ بھی ظالم ہے. نیک کا ایک لفظ نہیں، نیک جو ہے وہ صرف آپ نے فرمایا خلافت بعدی 30 سنہ. نیک جو ہے نبی کے طریقہ پر جو وہ 30 سال تک، بعد کے صرف حکمران ہیں. اس لیے خلیفہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ اقتدار ان کے ہاتھ میں، وہ بالحق نہیں ہے، خلیفہ ہونے کے لائق نہیں، بن گئے زبردستی. مگر بہرحال وہ جیسے بھی ہیں 12 تک اسلام کا غلبہ رہے گا. جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے دین اسلام مغلوب ہو جائے گا. کافر دلیر ہو گئے، کئی علاقے ہمارے ہاتھ سے چھین لے، تاریخ پڑھیں، رونے لگے لوگ کہ صرف 12 حکومتوں تک رہے گا غلبہ، بعد میں خرابی. رونے کی کیا بات تھی بچہ، ساری حدیث مسلم شریف میں نکال کر دیکھیں. 12 امام جو میرے شیعہ دوست کہتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، وہ باطن کے امام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور علم کے امام ہیں. چوٹی کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ 11 امام جو ہیں وہ شیعوں کے ہیں، وہ ہمارے نہیں ہیں؟ نہیں، غلط بات ہے، وہ سب کے. آپ سارے اہل سنت کا دیکھیں، اتنے بڑے امام ہیں مولانا نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث ہے ریاست بفال کے، انہوں نے بیٹا پوری کتاب لکھی ہے
ان 12 ائمہ کے حالات پر، ائمہ اثنا عشر کے حالات لکھے ہیں، ان کی بزرگیاں بیان کی ہیں. ایسے ہی بہت سے اہل سنت کے امام ہیں جنہوں نے ان کے مناقب، ان کے فضائل، کمالات بیان کیے. سارے مانتے ہیں کہ یہ اقطاب ہیں، کتب ہیں اپنے اپنے زمانے کے. تو مولانا صاحب ان کا مقلد تو نہیں نہ ہوا جا سکتا؟ نہیں، مقلد اس لیے نہیں ہوا جا سکتا کہ جن کو تو پتہ ہے کہ ان کی فقہ کوئی مدون ہوئی ہے، جیسے جعفری حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق اور ان کے بزرگوں کے فتوے لکھے گئے، ان کو اعتماد ہے، وہ کر رہے ہیں تقلید ان کی. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. اگر ابو حنیفہ اور مالک کی تقلید ہو سکتی ہے تو امام جعفر صادق کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بات نہیں، تقلید کر سکتے ہیں. مگر یہ 12 کی جو خبر ہے نا، یہ دنیا کے حکمران ہیں ان کی ہے. نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے. خود حضور نے بتایا کہ 30 سال کے بعد ظالم ہی ہوں گے، مگر غلبہ رہے گا اسلام کا، کافروں پر رعب رہے گا. جب آپ نے یہ بتایا تو لوگ رونے لگے کہ صرف 12 حکومتوں تک رعب ہے، بعد میں ثم یکون الحرج. تو جو شیعہ حضرات والے امام ہے اس میں کیا رونا تھا، وہ تو قیامت تک چلنے ہیں. اور کہتے ہیں شیعہ دوست کہ آخری شخص جو فوت ہوگا والے امام المہدی ہوگا. حجت اس وقت مرے گا جب سب انسان ختم ہو جائیں. اس میں کیا رونا تھا؟ رونا تو یہی تھا کہ 12 عمراء حکمرانوں کی بات کی کہ اس کے بعد تو بھائی خون خرابہ ہی ہے. خود مسلمانوں میں بھی ہوا، غیر مسلم بھی دلیر ہو گئے. جی بڑی مہربانی مولانا.